الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ سورہ فرقان کی آیات کریمہ جس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے خاص بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان کا مذاکرہ، اس کے تعلق سے کچھ تشریح تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی، اور ان صفات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان صفات کے حاصل کرنے کی کوشش کرو. انہی آیات میں ایک آیات جس میں ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کی ایک دعا کا ذکر ہے. بیچ میں کی 2-4 آیتیں چھوڑ کر یہ آیت کریمہ جو انہی آیات کا ایک حصہ ہے، بڑی قابل غور اور قابل توجہ اور ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر دن اور ہر وقت کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے خاص بندے یوں دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ یوں اپنی دعا یوں کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقیوں کا امام اور رہبر بنا دیجیے. اللہ کے نیک بندوں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں،
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ کوئی اللہ کو ڈرنے والا، ان سے زیادہ کوئی نیک، ان سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ان کے بیویاں بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، یعنی وہ خاندان والے تھے۔ ایسا نہیں کہ باقاعدہ فرشتوں کی طرح ایک انسان کو آسمان سے بھیج دیا گیا ہو اور وہ انسانوں کی تربیت کر کے پھر واپس چلا جائے، ایسا نہیں۔ باقاعدہ ان کے خاندان ہوتے تھے اور ان کی بیویاں ہوتی تھیں، ان کے والدین ہوتے تھے، اور باقاعدہ گھرانوں میں پیدا ہوتے تھے انبیاء، ان کی اولاد ہوتی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تو وہ یوں دعا مانگتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں کہ ان نیک لوگوں کی اس عادت کو اپناؤ، انہیں تم بھی دعا کرو اور یہ دعا کرو۔ ایک تو یہ کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں، تمہیں کیا دعا کرنا چاہیے وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ یوں دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور کہیں دھوکہ نہ ہو آدمی کو، آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ خود مطلب نکال لے۔ اس لیے خود آگے تشریح بھی فرماتے ہیں، تشریح یوں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ ہمیں متقیوں، پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کا امام اور رہبر بنا دیجئے۔ یعنی سب سے پہلے یہ دنیا میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جن کو ماں کہا جاتا ہے، جن کو باپ کہا جاتا ہے، تم خود ٹھیک بننے کی کوشش کرو، تم پہلے نیک بننے کی کوشش کرو، تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تم پہلے نمازی بننے کی کوشش کرو، تم پہلے علم حاصل کرو، تبھی تو دوسروں کے امام بن سکو گے، تبھی تو تم اپنی اولاد کے رہبر بن سکو گے۔ اللہ نے تم کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، تمہاری اولاد متقی پرہیزگار بن جائے گی تو تم متقیوں کے ذمہ دار بن جاؤ گے، رہبر بن جاؤ گے۔ کہ سب سے پہلے والدین کو اور جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کے نیک بننے سے پہلے تم نیک بنو، تو اس کے اثرات تمہارے بچوں پر، تمہاری بیویوں پر، تمہارے آل و اولاد پر، تمہارے پورے گھرانے پر مرتب ہوگی۔ تم پہلے علم حاصل کرنے کا اپنے اندر شوق جذبہ پیدا کرو، عبادت کا ذوق شوق پیدا کرو، اور تم جو ہے پہلے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تم اپنے اندر اچھی عادتیں جو ہے وہ دوسروں کی اچھی عادتوں کو اپنانے کا مزاج پیدا کرو۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے ایک جگہ اور بھی بڑی قوت سے ایک جگہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، پہلا نمبر، 4 ترتیب ہیں، 4 قسم کی آیات قرآن مجید میں ہیں۔ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اصلاح اپنی ذات سے شروع کرو، اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرو، نیک بننے کا کام اپنی ذات سے شروع کرو۔ جب تم نیک بنو گے، جو تمہاری باتیں سنے گا، جو تمہارے ساتھ بیٹھے گا، وہ بھی نیک بنے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نیک نہیں ہے اور وہ سامنے والے کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا عادتاً ممکن نہیں ہے۔
اور لوگ ایسے لوگوں کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ہے۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور ایک آدمی خوب عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور بہت بڑا علم والا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک کامل مومن ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے جی چرا رہا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنا نیک بننا یہ کافی نہیں ہے، وَأَهْلِكُمْ، اور تم اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، ان کی فکر بھی تمہارے ذمہ لازم ہے۔ جس طرح تم ان کو کھانا کھلاتے ہو، جس طرح ان کے پینے کی فکر کرتے ہو، ان کے گھر کی فکر کرتے ہو، ان کی دوائی کی فکر کرتے ہو، ان کے سواری کی فکر کرتے ہو، ان کے کپڑوں کی فکر کرتے ہو، سر سے لے کر پیر تک تم ان کے بدن کی ہر ضرورت کی فکر کرتے ہو، ان کی روزی کی فکر کرتے ہو، وہیں پر فرمایا ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، یعنی ان کو اتنا علم دو کہ ان کو یہ بتاؤ کہ کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہر آدمی کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، اور یہ اللہ کی ایسی سنت بھی نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کا، ہر آدمی کا مسلمان بننا اور اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اسے جنت و جہنم کا راستہ معلوم ہو جائے، اور جس سے وہ یہ تمیز کر سکے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ضروری باتیں اسے معلوم ہو، قرآن کا کچھ ضروری علم ہو، حدیثوں کا کچھ ضروری علم ہو، اسے علماء کی صحبت نصیب ہو، اسے بزرگوں کی محفلوں سے اسے مناسبت ہو۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور ایک عجیب اشارہ دیا قرآن کریم نے، اور یہ کہا کہ صرف بول کر بیٹھ جانا کافی نہیں، قرآن مجید بھی عجیب و غریب کتاب ہے، اور یہ کہا کہ تم اپنے بچے کو آگ سے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارا ایک 2 سال کا بچہ جو ہے وہ دوڑ کر آگ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ابھی اگر آپ نے فکر نہ کی تو وہ آگ میں گر کر جل جائے گا، تو کیا آپ دور سے بیٹھ کر اے بچے رک جاؤ، اے بچے رک جاؤ، کیا اتنا کہنے پر اکتفا کرو گے؟ دوڑو گے، اپنا ہر کام چھوڑ دو گے، ہر کام کی قربانی دو گے، جس کام میں بھی تم ہو، کتنا بھی ضروری کام ہو، اس کام کی قربانی دے کر تم دوڑ کر اپنے پوری صلاحیتوں کو جو ہے وہ جھونکوں میں ڈال کر کے اس بچے کو کسی طرح بچانے کی فکر کرو گے۔ کہا کہ اتنی طلب، اتنا جذبہ کہ پوری اپنی صلاحیتوں قابلیتوں کو، اس لیے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بچے ماں باپ کی کل کائنات ہوتے ہیں، سب سے بڑی پراپرٹی ماں باپ کی ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اشارہ دیا کہ صرف کہنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، تم کیا کیا کر سکتے ہو اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، یہ دوسری ذمہ داری ہے، کیا کیا کر سکتے ہو تم، جو کر سکتے ہو، جو کچھ تمہارے بس میں ہو اسے نچھاور کر دو، اسے اپنے بچوں پر لگا دو۔ اور تیسری ذمہ داری فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی اصلاح سے فارغ ہو گئے، خاموش نہیں بیٹھنا، اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنا، اور بیوی بچوں کی فکر کر کے بھی خاموش نہیں بیٹھنا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آگے بڑھو۔ تیسری ذمہ داری ہے، جب ان 2 ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تو تیسری ذمہ داری ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے رشتہ دار کہیں گمراہی میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، کہیں کسی غلط عقیدے میں تو نہیں پھنس گئے، کسی گمراہی میں تو نہیں پھنس گئے تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوس، تمہارے قریب رہنے والے، ان کی فکر کرو۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے، قرآن مجید نے کہا یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے رشتہ داروں کو ترجیح دی اور کہا کہ اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اجنبیوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اور دینی اور ہدایت کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے خاص طور سے رشتہ داروں کی طرف متوجہ کیا، کہا کہ رشتہ دار نظر انداز کرنے کی چیز نہیں، جب اللہ نے تمہارے آسمانوں پر رشتے بنا دیے،
کسی کو چچا بنا دیا، کسی کو تایا بنا دیا، کسی کو تمہارا بھائی بنا دیا، کسی کو خالو بنا دیا، کسی کو پھوپھا بنا دیا، کسی کو ماموں بنا دیا. تو اب یہ تم کیسے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ تمہارا ایک رشتہ دار گمراہی کی طرف جا رہا ہو، تم اطمینان سے چین کی سکون کی نیند سو رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ اگر رشتہ داروں کی فکر کرو، جائزہ لو، دورہ کرو. تم پہلی ذمہ داری ہے کہ تم نیک بنو، پھر اپنے بیوی بچوں کے نیک بنانے کی فکر کرو، اور تیسرا رشتہ داروں کی چوتھی ذمہ داری قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کی، پوری امت کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کو ہدایت پر لانے کے لیے تمہارے بس میں کیا ہے؟ تم جو جو کر سکتے ہو اپنی قابلیتوں کو اس پر نچھاور کر دو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو. تمہاری اندر اللہ نے جس قسم کی بھی صلاحیت رکھی ہے، انسانیت کو اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے تم جو کر سکتے ہو کرو. یہ 4 ذمہ داریاں بالترتیب قرآن مجید نے ذکر کی ہے. تو بات وہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعا میں یوں کہتے ہیں اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور کہیں دھوکہ نہ ہو کہ خدا نے کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، کپڑا دو، سواری دو، گھر دو. وہ بھی ایک ضرورت ہے. وہ بھی گھر کے ذمہ دار پر، باپ پر ضروری ہے کہ بیوی بچوں کی جو ہے وہ جسمانی تربیت کرے، ان کے کھانے کا اچھا کھانا کھلائے، ان کو جو اچھے کپڑوں کا انتظام کرے، رہنے کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرے، اپنے طاقت کے مطابق سواری کا انتظام کرے. والدین زندہ ہیں کہ ان کے ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور حصہ ہے. لیکن قرآن کریم اس آیت میں جو مضمون چھیڑا ہے اور جس کی طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ یہ ایک آدمی جب بادشاہ اللہ سے مانگ رہا، اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، اور ایک مالدار اپنے مطابق ضرورت مانگ رہا ہے، اور ایک بیمار اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، اور ایک بے اولاد اللہ سے بچے مانگ رہا ہے، اور یہ جائے وہ ان پڑھ اللہ سے علم مانگ رہا ہے. تو کیا یہ ایک آدمی اللہ سے اگر یہ مانگے کہ اللہ مجھے آپ نیک بنا دیجئے، تو کیا وہ پروردگار جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، جو رات کے بعد سورج کو نکال کر پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے، کیا وہ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، کیا یہ ایک برے انسان کو نیک انسان بنانے پر وہ کیا قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن ہم اسے ضرورت ہی نہیں سمجھتے. نیک بننا ایک انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. کھانا پینا بھی ایک ضرورت ہے، کپڑا بھی، گھر بھی، سواری بھی ضرورت ہے، دوا بھی انسان کی ضرورت ہے. لیکن نیک بننا اور اپنے بیوی بچوں کے نیک بننے کی تمنا کرنا اور ان کو نیک بنانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے اسباب اختیار کرنا، اور اس کے لیے آدمی جو کر سکتا ہے اسے اختیار کرنا، یہ بھی جو ایک اہم ترین ضرورت ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کا یہ مقصد ہے. اس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے. اور ایک کہا کہ دعا، لوگ ڈرتے ہیں شاید میرے خیال کو دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے. اگر نیک بننے کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے والدین کو، تو شاید والدین ڈریں گے. دعا مانگتے اگر کہیں قبول ہو گئی تو نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ حرام سے بچے اور حلال ہی کھانے کا ارادہ کرے، بچہ نمازی بچ جائے، بچہ حرام کے قریب نہ جائے، بچہ جو ہے وہ حلال کتنی بھی روزی حرام راستے سے آ رہی ہو اسے بچہ لات مار دے. بچہ روزوں کا اہتمام کرے، بچہ انسانیت کی خدمت کرے. یہ تمنا والدین کو کرنی چاہیے، اور اپنے بھی نیک بننے کی دعا آدمی کو کرنی چاہیے، اور رات دن آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے. اس کو قرآن کریم نے کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ ایک لوگ
اپنے نیک بننے کی بھی دعا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے بھی نیک بننے کی دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ دعا جو اسباب کے اختیار کیے بغیر آدمی کرتا ہے تو وہ تو دعا نہیں ہے، وہ تو دعا کا مذاق ہے۔ جیسے ایک آدمی نے شادی ہی نہیں کی اور دعا کر رہا ہے اللہ مجھے بچے عطا کر دیجئے، مجھے بچے دے دیجئے، تو یہ تو دعا کا مذاق ہوا۔ آدمی پہلے رشتہ تلاش کرے، آدمی اس کے بعد شادی کرے، پھر اس کے بعد کے فارمیلٹیز کو پورے کرے، پھر آدمی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، تو یہ اس کا طریقہ، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نیک بننے کی تمنا بھی کرے، دعا بھی کرے، اس کے اسباب اختیار کرے، اس کے اسباب ہیں باقاعدہ۔ جیسے آدمی ڈاکٹر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ ایک دن ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ انجینئر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، انجینئر بنا دیتے ہیں اللہ۔ اور ایک آدمی میکانک بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، ایک دن کامیاب میکانک بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹیلر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایک دن ٹیلر بنا دیتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک آدمی نیک بننے کی کوشش کرے، دعا کرے، اسباب اختیار کرے۔ بلکہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، جب آدمی اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے۔ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی اپنی نادانی کی وجہ سے، کیونکہ انسان کا علم بہت چھوٹا، کتنا چھوٹا ہے یہ بتانے کے لیے دنیا میں اتنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کا علم رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ تو چونکہ رائی کے دانے کے برابر کوئی دانہ نہیں ہے تو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کا علم رائی کے دانے کے برابر ہے، ورنہ انسان کا علم رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ کبھی آدمی انسان اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی نقصان دینے والی چیز مانگ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ یہ اپنا قانون بنا دیتے، انسان کے منہ سے جو نکل جائے میں وہ قبول کروں گا، تو میرے خیال کو انسانوں کی 50% آبادی روزانہ اسے نقصان دینے والی چیزیں مانگتی ہے۔ یہ اللہ کا غایت درجے کرم ہے، یہ اللہ کی انتہا درجے کی شفقت ہے کہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر جو منہ سے نکلے بندے کے میں قبول کر لوں گا، جو مانگے وہ دے دوں گا، وہ چاہے نفع بخشو ہو یا نقصان دینے والی چیز ہو، اگر ایسا اللہ کی سنت ہوتی تو بہت مہنگا پڑ جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو مانگے وہ نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ بسا اوقات انسان اپنے لیے نقصان دہ چیز مانگ بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن دین کسی کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ جب آدمی دین مانگتا ہے، جب آدمی جو ہے نیکیوں کی توفیق مانگتا ہے اور یہ تمنا کرنے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور دعا کراتا ہے، یہ کہ دعا کرنا خود بھی کرو، دعا ماں بھی کرے، باپ بھی دعا کرے اور خود بچہ بھی دعا کرے، اور پھر جو ہے بزرگوں سے دعا کراؤ، علماء سے دعا کراؤ، علماء سے اپنے بچوں کو وابستہ کرو، بزرگوں کا تعارف کرو اپنے بچوں کو، ان کے محفلوں میں لے جاؤ۔ قرآن مجید میں جہاں اس آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں، گزشتہ تقریباً 10 آیتوں کی تفسیر، اس سے اوپر کی ایک آیت میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ لا یشہدون الزورا، یہ غلط قسم کی مجلسوں میں نہیں جاتے، غلط قسم کی صحبتوں میں نہیں جاتے، گانے بجانے ناچ گانوں کی محفلوں میں یہ لوگ نہیں جاتے۔ لیکن نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے قرآن مجید نے احادیث میں بے شمار جگہ اس مضمون کو اٹھایا گیا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی صحبت کو لازم پکڑ لیتے ہیں، بلکہ حکم دیا گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دل کی گہرائیوں میں دین اتر چکا ہے، ایک آدمی اللہ کے دین کو، حضور کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے سچا مانتا ہے اور اس پر وہ اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے خاندان کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر نثار کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد بیٹھنے والے کے دل میں وہ دین کا اثر منتقل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسباب اختیار کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن نیک بنا دیتے ہیں۔ اس طرح بچوں کا یہ حق ہے ماں باپ پر
کہ ماں باپ پر یہ حق ہے سب سے پہلے وہ نیک بننے کی کوشش کرے اور یہ ضرورت محسوس کرے کہ مجھے نیک بننے کی ضرورت ہے، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک باپ کو اپنا نیک بننے کی فکر نہیں ہے، وہ نیک بننے کے اسباب اختیار نہیں کرتا اور بچوں کو بھی نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے کر نہیں جاتا، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا، تابعین کا، بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کرو اپنے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے، اور پھر بزرگوں سے، علماء سے دعا کراؤ۔ دعا میں فرق ہوتا ہے، دعا تو ہر آدمی کو مانگنی چاہیے، لیکن دعا میں فرق ہوتا ہے، عبادتوں میں فرق ہوتا ہے، دل میں فرق ہوتا ہے، نیتوں میں فرق ہوتا ہے، اخلاص میں فرق ہوتا ہے، محبت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ایسوں کی مجلسوں میں حاضر ہو، دعا کی درخواست کی جائے، دعا کرائی جائے، بزرگوں سے، علماء سے، جو نیک لوگ ہیں ان کے مجلسوں میں بھی لے جائیں، ان سے باقاعدہ اپنے بچوں کے نیک بننے کی دعا کرائی جائے۔ پہلے بڑا اہتمام ہوتا تھا اس کا، حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، صحابہ کے زمانے میں تابعین اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، اس کے بعد کے ادوار میں بھی جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس لے جا کر دعا کراتے تھے۔ دعا کرانے کا اہتمام کرو، والدین خود دعا کرو، اپنے بچوں کے نیک بننے کی دعا کرو، یہ اس کی آخرت کی ضرورت ہے۔ جہاں ان کے دنیا کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہو، آخرت کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ مجھے یاد آتا ہے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، ان کی بہن تھی، وہ کہا کرتی، جو علی میاں صاحب کی خالہ تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ اتنی دعا کرنے والی تو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کبھی۔ اور کبھی کبھی وہ یوں کہا کرتی تھی کہ کیا تم اپنے بیٹے کو نبی بنانا چاہتے ہو کہ جب دیکھو دعا، تہجد میں دعا، اشراق میں دعا، چاشت کی نماز میں دعا، سجدے میں دعا، نماز کے اندر دعا، نماز کے باہر دعا، رات میں دعا، دن میں دعا، پانچوں نمازوں کے بعد دعا، کبھی دعا کر رہی ہے، کبھی دعا کرا رہی ہے، کبھی آہستہ دعا کرتی ہے تو کبھی زور سے دعا کرتی ہے، کبھی سادے سیدھے انداز میں دعا کرتی ہے تو کبھی رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے، باقاعدہ ایسا جیسے کہ اس کا کام ہے، اسے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسے ایک منصب عطا کیا گیا ہے کہ ایک بچہ ایک امانت کے طور پر اسے دیا گیا ہے، اور اسے ایک تراش کر اس بچے کو ہیرا بنانے کا ایک بہت مشکل اور بہت نازک کام اسے دیا گیا ہے۔ یہ کوئی لوہا تولنے کی ترازو نہیں ہے، بچوں کو تراشنا ہیرے کو تراشنے بھی زیادہ سخت کام ہے، یہ سونا تولنے کی ترازو ہے۔ یہ ایک لمحہ، یہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر بچوں سے غافل ہوئے، بچے کا کیریئر، بچے کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ بچوں کے لیے دعا کرے اور سچے دل سے دعا کرے کہ میرا بچہ نیک بن جائے، میرا بچہ نیک بن جائے، میرا بچہ نیک بن جائے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کی غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر اس کا 1% بھی جہنم کی آگ سے ڈر جائے، ان کے پتہ ہو کہ جہنم کیا چیز ہوتی ہے، قبر کا عذاب کیا چیز ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے لیے رات دن دعائیں کریں گے۔ اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو آگ کے حوالے کروں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ قبر کا عذاب ہو، اور بچے جو ہے وہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جائے۔ آدمی ان کے لیے دعائیں کرے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک ترتیب بتائی کہ تمہیں کیا کرنا۔ مجھے یاد آتا ہے سارے ماں باپ کے لیے حضرت رسول اللہ، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے اپنے بچے کی شکایت کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، اور کبھی کوئی غلط بات ہوتی تھی تو پوری ثابت قدمی، استقامت اور ہمت کے ساتھ جم جاتے تھے، اور کبھی کوئی سامنے والا، اگر چھوٹا بچہ ہی ہو، ان کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی،
کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا ان کو، اتنا روب و جلال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی عورت بھی، کوئی پبلک کا عام آدمی بھی اگر کوئی ان کے سامنے صحیح بات کہتا تھا تو وہ جو ہے سر جھکا لیتے تھے، نرم ہو جاتے تھے۔ تو یہ باپ نے ان کی عدالت میں ایک شکایت کی اپنے بچے کی، اور یہ کہا کہ یہ بچہ میری بات نہیں مانتا۔ باپ کا حق ہوتا ہے بچے پر کہ اس کی عظمت کرے، باپ کی عظمت کرنا بچے پر فرض ہے۔ یہ گھر میں سکھانے کی چیز ہے۔ ماں باپ کی عظمت بٹھائے دل میں، یہ ماں کا کام ہے۔ ماں باپ کی عظمت ماں بچے کے دل میں بٹھائے کہ باپ کیا چیز ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب بیوی اپنے شوہر کا ادب کرے گی، احترام کرے گی، خدمت کرے گی، تعظیم کرے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ اجازت ہوتی، اگر میری شریعت میں اس بات کی گنجائش ہوتی کہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، تو شوہر کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ میں بیوی کو اجازت دیتا، بلکہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرو، اتنا بڑا مقام ہے۔ جب بیوی شوہر کا اکرام کرتی ہے، استقبال کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، عظمت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر بچوں کے دلوں میں اس کی عظمت آتی۔ جب روزانہ لڑیں گے، روزانہ لڑائی جھگڑے، روزانہ اختلافات، روزانہ رنجشیں ایسے ہوں گے تو بچوں پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ سارا گھر اجڑ جائے گا، سارا گھر تباہ ہو جائے گا، بچوں کا مستقبل فیوچر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ فاروق اعظم کی دربار میں شکایت کی گئی، باپ نے شکایت کی، اور جب شکایت پہنچائی جاتی تو حضرت فاروق اعظم کا ایک مزاج تھا، بیٹھ کر، ایسا نہیں کہ بڑا ذمہ دار ہے، امیر المومنین ہے، پبلک کا کوئی آدمی آیا کہ چلو ہٹو، بیٹھو اس کو، ہمارے بہت سارے کام ہیں، ایسا نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آتا تھا تو ان کی بات بڑی توجہ سے وقت نکال کر پوری ہماتن گوش ہو کر کے سنتے تھے۔ تو شکایت کی کہ بچہ میری بات ہی نہیں مانتا اور میرے حقوق ہی نہیں ادا کرتا، دنیا میں حقوق کا جھگڑا ہے، باپ کو بچے سے، بچے کو باپ سے شکایت ہے۔ اس نے شکایت کی تو فاروق اعظم نے کہا اچھا بلا کے لاؤ، بچے کو بلا کے لایا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بچے کی طرف متوجہ ہو کر کے پوچھا کیا تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے؟ یہ شکایت پہنچی ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ امیر المومنین باپ کی شکایت بجا ہے، صحیح ہے۔ ایک بچے کا فاروق اعظم کی عدالت میں کھڑے ہو کر اتنی جرأت و ہمت کے ساتھ اس طرح کہنا آسان بات نہیں تھی۔ بات صحیح ہے، شکایت صحیح ہے، لیکن میرے باپ کے شکایت سے پہلے آپ میری کہانی سنیے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو اس وقت میں ایک نوجوان بچہ ہوں، میری عمر 19 سال ہے۔ کہا کہ باپ کے جو حق ہے مجھے اسے انکار نہیں ہے، لیکن اب یہ بتائیے کہ بچے کے باپ پر کیا حقوق ہیں؟ کہ جب بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے بچے نے یہ کہا کہ میرے باپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو بدنام زمانہ تھی۔ بچے نے شکایت کی میرے باپ نے ایک ایسے لڑکی سے نکاح کیا جو بدنام زمانہ تھی۔ اچھا، دوسرا کہ جب پیدا ہوا میں تو اس کو اتنا بھی سلیقہ نہیں تھا کہ میرا کوئی اچھا نام رکھتا، اس نے میرا نام جول رکھا ہے۔ عربی میں جول کہتے ہیں گوبر کے کیڑے کو، اس نے میرا ایسا نام رکھا، اسے نام رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ اور میری 19 سال عمر ہو گئی ہے، پوچھئے میرے باپ کو اس نے کبھی میری تعلیم و تربیت کے بارے میں کبھی فکر کی؟ کیا اس نے مجھے کبھی ٹائم دیا؟ اس بچے نے فاروق اعظم کے دربار میں کھڑے ہو کر دندناتے ہوئے گفتگو کی۔ حضرت فاروق اعظم کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے بعد بڑے جلال کے انداز میں متوجہ ہے باپ کی طرف اور کہا
کہ بہت ڈانٹا. اس کے بعد یہ کہا کہ بچے کی شکایت تو بچا ہے، بچے سے پہلے تم سزا کے مستحق ہو. تم نے کوئی تینوں حق میں کوئی حق ادا نہیں کیا. تم نے اپنے نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا، نام رکھا تو ایسا نام رکھا، اور پھر 19 سال کی عمر تک بچے کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر تم نے نہیں کی. اگر تم یہ کرتے، یہ ممکن نہیں تھا کہ بچہ تمہاری عظمت نہ کرتا، تمہاری خدمت نہ کرتا اور تمہاری اطاعت نہ کرتا. تم نے اسے تعلیم ہی نہیں دی، تربیت ہی نہیں دی، تم نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی، تم نے کبھی اس کے لیے دعا ہی نہیں کی. مجھے یاد آتا ہے، اسی لیے ماں باپ کو تعلیم و تربیت کے لیے نظام بنانا چاہیے. ایک تو نظام، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، بچے صبح مکتب کو جا کر آئیں گے آدھا گھنٹہ، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. شام کو آدھا گھنٹہ مکتب جا کر آئیں گے، پوری ذمہ داری میری پوری ہو گئی. نہیں، 24 گھنٹے بچوں کی فکر کرو، ان کو محبت دو، ان کو قریب رکھو، بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ اور بچوں کو ایک ایک چیز سکھاؤ. انبیاء کے واقعات سناؤ اور بچوں کو صحابہ کے واقعات سناؤ، بچوں کو تابعین و بزرگوں کے واقعات سناؤ. مجھے ابھی قریب میں جو ہے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، پڑوس ملک کے چیف جسٹس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ابھی تشریف لائے تھے. اصلاح البنات میں ان کا خطاب تھا، میں بھی گیا تھا. ان کے مستورات بھی سفر میں ساتھ تھی. تو ان کے مستورات کا اندر کی مستورات میں بیان تھا. تو ان سے حضرت تقی عثمانی صاحب کی کارگزاری پوچھی گئی، گھر میں حضرت کا کیا معمول ہے. انہوں نے کہا حضرت عالم اسلام کی اتنی مصروف ترین شخصیت ہے، اسے تو پوری دنیا جانتی ہے. پوری دنیا کی عالمی سطح پر، پوری دنیا کے نقشے پر اگر بڑے علماء کی ایک فہرست تیار کی جائے، مختصر 10-12 علماء کی، تو اس میں تقی عثمانی صاحب کے بغیر وہ فہرست مکمل نہیں ہوگی. دنیا کا اتنا بڑا عالم ہے. ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی 100-200-300 سال میں کبھی کبھی اتنے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود حضرت جو ہے روزانہ 1 گھنٹہ اپنے بیوی بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے. اس میں سارے بچوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کے لیے روزانہ غور و فکر ہوتا ہے. اور یہ کہ ایک بچے پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. فرمایا تو عورتوں کی حیرت کی انتہا نہیں، اتنا مصروف ترین آدمی دنیا کا، اور ہم جو ہے اتنے مصروف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ان کے تعلیم و تربیت کے لیے نیک محفلوں میں لے جانے کا، لانے کا بھی ہمارے پاس معمول نہیں ہے. اور دوسرا، گھروں میں تعلیم کا بھی ہمارے پاس کوئی نظم و انتظام نہیں ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد آج کی سب سے آخری بات جو کہہ کر میں بات ختم کروں آپ کو، کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترمذی کے سبق میں سنایا تھا کہ جب حضرت پیدا ہوئے ڈھابیل میں، گجرات میں پیدا ہوئے. ڈھابیل میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بہت بڑے علماء میں بھی ہیں. سیرت مصطفیٰ، جن کی حضور کی سیرت پر 3 جلدوں میں بڑی معتبر ترین کتاب ہے، وہ وہاں پڑھاتے تھے ڈھابیل میں. جب پیدا ہوئے تو ان کے والد چھوٹے سے بچے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت بچے کے لیے دعا فرما دیجیے. حضرت نے دعا بھی کی، تہنیک بھی کی. جب یہ سب عمل ہو گیا، اچھا نام بھی رکھا گیا، تو حضرت نے واپس ہوتے ہوئے کہا حضرت نصیحت کوئی، بچے کی تربیت کے تعلق سے کوئی نصیحت؟ کہا تم سب جانتے ہو، لیکن یہ ایک بات کا بہت خیال رکھنا، وہ یہ کہ بچے کو کبھی حرام تو حرام، کبھی مشتبہ لقمہ بھی نہ کھلانا. اور آج ہم اپنے زندگی کے لیول کو، زندگی کو آسان بنانے کے چکر میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ زندگی کو آسان بنانے کے چکر میں کہیں موت مشکل نہ ہو جائے. جانا ضرور ہے ایک دن، کہ سود کا بھی لے لو بعد میں توبہ کر لیں گے، رشوت کا بھی لے لو بعد میں توبہ کر لیں گے، جھوٹ کا مار کے لے لو، دھوکہ دے کے کماؤ، بچے تباہ ہو جائیں گے. پوری ذمہ داری سے ممبر کے قریب بیٹھ کے ایک بار عرض کرتا ہوں، میں نام لے کر کہنے کا میرا مزاج بھی نہیں، میری عادت بھی نہیں. پوری تاریخ اسلام پڑھو جو کروڑوں صفحات پر ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ
امانت سمجھ کر کے آپ حضرات کی ہمدردی و خیر خواہی میں کہتا ہوں، ایسے کسی ماں باپ کا بچہ جو حرام کھاتے ہو، کبھی اللہ نے اس کو اپنی صفت علم سے نوازا ہو، پوری تاریخ میں 1400 سال کے ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ جاہل کا بچہ محدث بنا ہے، حرام کھانے والے ماں باپ کا بچہ کبھی اللہ نے اسے صفت علم سے نہیں نوازا، ہمیشہ محرومیت اس کا مقدر بنی ہے۔ یہ اس جمعہ کی آخری بات ہے، اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، پھر بچوں پر ماں باپ کے کیا حقوق، اس لیے کہ دنیا دار الحقوق ہے، حقوق ادا کرنے کا نام ہے، آخرت دار الاجور ہے، وہ اجر پانے کی جگہ ہے، دنیا میں حقوق کا جھگڑا ہے۔ پتہ چلے کہ باپ کو کہ میرے بچے کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا